حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن چکر لگایا اپنے تمام ازواج پر غسل واحد کے ساتھ. طاف ذات یوم علی نسائہ فی غسل واحد. اس پر ایک اشکال تو یہ ہے کہ آپ نے تمام بیویوں سے مجامعات کی اور اخیر میں ایک غسل کیا. یہ تو خیر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہر مجامعات کے بعد غسل کرنا ضروری ہو. اس کی تو اجازت خود آپ نے دی ہے. تمام سے مجامعات کے بعد غسل واحد آپ نے کیا، یہ بھی جائز ہے. اور ہر مجامعات کے بعد غسل کر لینا ہوا ازکا و اطیب و اطہر، یہ بہتر ہے. لیکن اشکال یہ ہے کہ آپ نے ظاہر ہے کہ جو مجامعت کی ہوگی وہ کسی ایک بیوی کی نوبت میں کی ہوگی. تو ایک بیوی کا نمبر، اس میں دوسروں سے مجامعات، دوسریوں سے مجامعات آپ نے کیسے فرمائی؟ اس کی حق تلفی ہے. ایک اشکال تو یہ. دوسرے یہ کہ کیا ایک نبی کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے، کیا عام میں اتنی طاقت تھی کہ 9 بیویوں سے آپ ایک شب کے اندر مجامعات کریں؟ تو پہلی بات کا جواب تو یہ ہے کہ یہ نوبت کے اندر ہونا اور دوسروں کی حق تلفی کا ہونا، یہ سوال جب پیدا ہوتا ہے جب کہ آپ کے اوپر تقسیم اور عدل واجب ہو. لیکن اس میں 2 فریق ہیں. بعض ذرا کہتے ہیں کہ اس میں آپ کے لیے تقسیم کرنا، نوبت مقرر کرنا واجب نہیں تھا، بلکہ آپ نے جو معاملہ کیا ہوا تھا یہ فضل کے طور پر تھا تاکہ نظم قائم رہے اور بیویوں کو پتہ ہو کہ اس کے بعد اس کا نمبر ہے، اس کے بعد اس کا نمبر ہے. لیکن یہ کوئی وجوبی چیز نہیں تھی. ترجی من تشاء منہن الیک وتوبی الیک، کیا ہے؟ ترجی من تشاء منہن وتوبی الیک من تشاء. جس کو چاہے آپ ڈال دیں پیچھے، جس کو چاہیں اپنے قریب کر لیں. تو اس میں اختیار تھا. یہ قول تو اس صورت میں ہے جبکہ عدل اور تقسیم واجب نہ ہو تو کوئی اشکال کی بات. لیکن اگر عدل واجب تھا اور تقسیم اور نوبت آپ نے یہ اللہ کے حکم سے وجوباً اختیار کی تھی، تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ان کی اجازت سے، جن کا نمبر تھا ان کی اجازت سے دوسریوں سے مجامعات اس رات میں یا اس وقت میں کی ہو. لہٰذا اجازت کی صورت میں جیسے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر عمر کے اندر اپنی نوبت حضرت عائشہ کو دے دی تھی، تو حضرت عائشہ کے یہاں 2 راتیں گزارتے تھے حضرت سودا کی اجازت سے. ہو سکتا ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسے وقت میں تھا کہ جو وقت آپ کا آزاد وقت تھا کسی کے کابنے. یہ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کے لیے خاص نہیں ہے. چنانچہ آپ کا معمول بخاری میں آپ نے روایت پڑھی کہ آپ عصر کے بعد تمام ازواج کے یہاں چکر لگاتے تھے. حضرت زینب کے یہاں شہد بھی آپ نے پیا جس پر بعض نے اعتراض کیا. تو یہ عصر مغرب کے درمیان کا وقت ایک ایسا وقت تھا جس میں کسی کا اختصاص نہیں تھا. ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں آپ جانا تھا. اسی طریقے پر بعض نے کہا کہ یہ جب سلسلہ ختم ہوتا تھا، ایک نمبر شروع ہوا، دوسری تیسری چوتھی، جب 9 کا نمبر ختم ہو گیا تو پھر استیناف سلسلے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا. تو استیناف سلسلے سے پہلے آپ نے اس دن میں نیا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے سب سے مجامعات کی، کیونکہ ابھی نمبر شروع نہیں کیا کسی کا. یہ سب جواب ہے. بعض رات نے کہا کہ یہ دراصل حجۃ الوداع کا واقعہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں چونکہ تمام ازواج آپ کے ساتھ تھیں اور سنت یہ ہے کہ حج کے موقع پر اور سفر طویل اور سفر بعید کے لیے آدمی جمع کر لے اپنے اہل خانہ سے تاکہ سفر کے اندر یا حج کے موقع کے اوپر شہوت کا غلبہ نہ ہو. تو سنت یہ تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مجامعات کی ہے حجۃ الوداع میں، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج کے حقوق کی بھی رعایت کی ہے. جس طرح مرد کے اندر شہوت کا مقدار ہوتا ہے ذکر عورت میں بھی ہوتا ہے، لہٰذا یہ اداء حقوق ہی بھی ہے
تحفظ بھی ہے اور ادائے حقوق ہمہ بھی ہے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجامعات کی ہے حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر. اور یہ کہاں کی ہے مجامعات؟ بعد نے تو کہا کہ ذوالحلیفہ میں جب آپ نے احرام باندھا اور آپ روانہ ہوئے، ایک رات پہلے ٹھہر گئے تھے آپ وہاں، لیکن وہاں سے روانہ ہوئے وہاں کی بعد نے آگے. بہرحال یہی قول راجح ہے کہ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر سب ازواج تھی اس وقت میں ہوا ہے، اور اس وقت میں کوئی نوبت اور تقسیم متعین نہیں تھی، اور اس وقت میں سب کے حق کی ادائیگی کا تقاضا یہی تھا، تو اس لیے آپ نے یہ تو جواب اس کا. دوسری بات یہ ہے کہ 9 بیویوں سے تو بھائی یہ عام آدمی اپنے اوپر نبی کو قیاس نہ کرے. نبی کی طاقت جو ہے، جیسے بعض روایت میں تو ہے ہلیہ وغیرہ کے اندر کہ 30 آدمیوں کی طاقت، بعد میں 40 کی طاقت، اور بعد میں ایک قاضی وغیرہ نے کہ 40 آدمی بھی جنت کے. تو اب نبی کی طاقت 40 مردوں کی طاقت ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ مجھے بطش اور جمع میں طاقت دی گئی ہے. رجال 30 رجال جنت کی 40 کی فرمایا، پکڑ دس اور اسی طریقے سے جمع، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی طاقت عطا کی گئی. لہٰذا 30 کا ادنا درجہ ہے، بابل نے 40 بھی لکھا ہے، اور وہ 40 آدمی جنت کے، دنیا کے نہیں. اور جنت کے ایک آدمی کی طاقت دنیا کے 100 آدمیوں کے برابر. دنیا کے 100 آدمیوں کی جو طاقت ہوگی قوت مجامعت، وہ جنت کے ایک آدمی کی ہوگی. اسی لیے تو وہاں وزوجناہم بحور عین، وزوجناہم بحور عین کے اندر بہت سی حوریں ہوں گی، اور بہت سی حور واحد ہے، جہاں ہے خدا یہ حور کی انتظار میں بیٹھے یہی پتہ نہیں کہ جہاں ہے واحد حور کی تلاش میں ہو، اور یہ پتہ نہیں کہ حور واحد ہے جہاں. زوجناہم سب کا نکاح کر گئی. حور عین کے ساتھ تو ایک سے تھوڑی ہوگا سب کا نکاح، تو جمع ہے. حور جو ہے وہ جمع ہے. لوگ نکلتے ہیں حور جیسا، تو حور جمع ہے حورا کی، اور عین جمع ہے عینا کی. حورا ماخوذ ہے حور سے. حور کے معنی آتے ہیں سفیدی کے، حواریین اسی سے ہے. سفید دھوبی تھے، کپڑے دھویا کرتے، یا صافی القلب تھے، تو حور کے معنی سفیدی کے. حور کہتے ہیں سفید رنگ والی، اور عین جمع ہے عینا کی. عینا کہتے ہیں بڑی آنکھ، موٹی آنکھ والی. تو معنی حور عین کے کیا ہے؟ شاہ صاحب کے ترجمے کے مطابق کہ گورے رنگ والیاں، موٹی موٹی آنکھوں والیاں. گورے گورے رنگ والیاں، موٹی موٹی آنکھوں والیاں، تو ان سے نکاح کرتے ہیں. تب ظاہر ہے کہ حوریں بھی ہوں گی، بیویاں بھی ہوں گی، دنیا کی تو طاقت بھی ہونی چاہیے. تو جنت کے ایک آدمی کی طاقت 100 مردوں کے برابر، دنیا کے 100 مردوں. اب نبی کو جب 40 مردوں کی طاقت عطا کی گئی ہو، اور وہ بھی جنت کے، تو 40 کو 100 سے ضرب دو، دنیا کے 4000 آدمیوں کی طاقت. اور دنیا کے 4000 آدمیوں مردوں کی طاقت مجامعات کی جیسے ہو، اور وہ 9 بیویوں پر قناعت کرے، تو اس سے بڑھ کر ضبط شہوت کا اور مظہر کون ہو سکتا ہے؟ اور پھر یہ کہ اس میں بھی باقرہ صرف ایک خاتون ہے، عائشہ صدیقہ، اور باقی سے یہ بات. تو یہ شہوت کا انتہائی کنٹرول اور اپنی شہوت پر انتہائی قدرت اور ضبط، اس کی مثال نہیں مل سکتی. پھر یہ بدبخت کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے نبی جو تھے وہ شہوت پرست تھے کہ 9 بیویوں سے شادی. ارے وہاں طاقت بھی تو دیکھو کہ نبی وہ تھے کیسے، جن میں 4000 مردوں کی طاقت ہو، شہوت موجود ہو، وہ خالی 9 بیویوں پر اکتفا کرے، تو اس سے بڑھ کر اپنی ضبط شہوت کرنے والا کون ہو سکتا. تو اس بنا پر یہ ایک شب کے اندر آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. فضات یوم فی غسل واحد میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہر مجامعات کے بعد بھی غسل کر لے تو اب بہتر ہے، لیکن اکٹھا ایک ہی کر لیں تو یہ بھی جائز ہے. قال ابو داؤد وهكذا رواه هشام بن زيد عن انس ومعمر عن قتادة انس وصالح بن ابي الاخضر عن الزهري كلهم انس. یہ سب زہری سے، اور زہری یہ سب روایت کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. چلو باب عبد الرحمن بن ابو رافع عن امی سلمہ سے روایت کرتے ہیں اپنی پھوپھی سلمہ سے، اور وہ ابو رافع سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن چکر لگایا ازواج کے پاس،
اور ہر بیوی سے جمع کے بعد غسل کرتے تھے، ان کے یہاں بھی اور ان کے یہاں بھی۔ ابو رافع خادم تھے، کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تجعلہ غسلا واحدا، آپ نے ایک ہی غسل کیوں نہیں کر لیا؟ اب ابو رافع خادم خاص ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ نے اپنے خدام کو اتنا بے تکلف بنایا ہوا تھا اور اتنی شفقت تھی کہ وہ یہ بات پوچھ سکتے تھے دین کے بارے میں، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہہ سکتے تھے کہ آپ نے ایک ہی غسل کیا۔ آج پیر صاحب کا مرید اگر دیکھ لے پیر صاحب کو کہ پیر صاحب نے آج کئی بیویوں سے جمع کیا ہے اپنی، اور پوچھ لے کہ حضرت صاحب آپ نے یہ غسل ایک ہی کیوں نہیں کر لیا، تو پیر آپ جوتے مار کے کان پھوڑ کے نکال دیں گے، نالائق تو یہ دیکھتا پھرتا ہے کہ میں نے آج کتنی مرتبہ جمع کیا ہے، اور یہ مشورے دیتا ہے۔ وہاں نبی کے اپنے معاملات جتنے تھے وہ سب ظاہر تھے، وہ چونکہ عین دین تھا، ہمارے معاملات دین نہیں ہیں، تو اس لیے اس کا اخفاء ہمارے لیے اخفاء کا حکم ہے، چھپانا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے مسائل اور ہماری زندگی دین کا معیار نہیں ہے، اور دین کا کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے، معیار شریعت نہیں، اس لیے وہاں ہمیں چھپانا چاہیے، تاکہ اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ لوگوں کے لیے باعث نفرت ہو سکتی ہیں، کراہت ہو سکتی ہے، لیکن نبی کی زندگی عین دین ہے، معیار حق ہے، معیار دین ہے، وہاں اس کا اظہار کرنا ضروری ہے، وہاں چھپانے میں دین کے اس کے نقص ہے، ظاہر کرنا ضروری۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بے تکلف بنایا، وہ پوچھتے بھی تھے اور آپ بتاتے بھی تھے۔ عائشہ صدیقہ نے کتنی خلوت کی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائیں، اس لیے کہ وہاں لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، لوگ عائشہ صدیقہ یہ گھر کی بات بتا رہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح جمع کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کیا، حضور نے، آج کے لوگ بے وقوف نہیں سمجھتے ان باتوں۔ بات یہ ہے کہ امہات المومنین جو ہیں وہ ترجمان دین ہیں، نبی کی زندگی عین دین ہے، اگر وہ حضور کی زندگی کو چھپائیں گی تو ازواج کے تعدد کا جو مقصد تھا وہ فوت ہو جائے گا۔ وہ دین کی ترجمان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ترجمان ہیں، ان کا کام، ان کا منصب یہ ہے کہ وہ حضور کی زندگی کو بیان کریں، اور اگر وہ بھی بیان نہیں کریں گے تو دین کیسے پہنچے گا؟ تو اس لیے وہاں بیان کرنا عین حق ہے اور صحیح ہے۔ ہماری زندگی کیونکہ معیار نہیں ہے، اس لیے وہاں چھپانا بھی چاہیے۔ تو آپ سے سوال کیا کہ آپ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قلت یا رسول اللہ الا تجعلوا غسلا واحدا، آپ نے ایک ہی غسل کیوں نہیں کر لیا آخر میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ھذا ازکیٰ واطیب واطہر، یہ زیادہ صفائی کا، پاکی کا اور طہارت کا ذریعہ ہے، تو اس لیے اس کے اندر آدمی کا جسم پاک ہوتا ہے، قلب میں بھی نشاط ہوتا ہے، ظاہر ایمان بھی طہارت زیادہ ہوگی، تو اس کو ترجیح دی۔ ابو داؤد کہتے ہیں کہ وہ حدیث انس اصح من ھذا، ابو رافع کی حدیث کے مقابلے میں وہ روایت زیادہ صحیح، بظاہر روایت کے زیادہ صحیح ہونے کی وجہ امام ابو داؤد کی نظر میں یہ ہے کہ اس روایت کے ہم معنی دوسری روایتیں موجود ہیں کہ آپ نے اکٹھا ایک غسل کیا اور بار بار غسل نہیں کیا۔ انس کی روایت کے اندر اس روایت میں یہ ہے کہ متعدد غسل کیا آپ نے، تو کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ کبھی آپ نے اس پر عمل کیا، کبھی اس پر عمل کیا، دونوں باتیں اپنے اپنے موقع پر صحیح ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے اہل کے پاس جمع کے لیے آئے، ثم بدا لہ ان یعاود، اور پھر اس کو یہ خیال ہو کہ دوبارہ جمع کرنا ہے، تو فلیتوضا بینہما وضوءا، تو بیچ میں وضو کر لے۔ مسئلہ گزر چکا ہے کہ وضو جماعین کے درمیان یا عقل و شرب کے لیے یا نوم سے پہلے وضو کرنا جمہور کے نزدیک مستحب ہے صرف، اور بعض نے تو مستحب بھی نہیں کہا، جیسے کہ حنفیہ میں سے امام ابو یوسف کا اور بعض تابعین کا خیال ہے، لیکن بہرحال استحباب کا جمہور کا قول ہے۔ ظاہریہ وغیرہ ابن حبیب اس کو واجب اور ضروری کہتے ہیں، فقہا کا یہ مذہب نہیں ہے وجود کا، تو یہ آپ کا نہ کرنا فلیتوضا بینہما وضوءا، یہ استحباب پر محمول ہے۔ ایک آدمی سونا چاہے تو اس کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ وہ وضو کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجامعات بین الجماعین وضو کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ وہ انشط للعود، دو جماع کے درمیان وضو کرنے سے نشاط پیدا ہوتا ہے، لہٰذا یہ حکمت میں، اور سونے سے پہلے وضو کرنے کا حکم دیا، فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ آدمی کا انتقال ہو جائے اور جبریل جو ہے جنازے میں فرشتے حاضر نہ ہوں، تو تشبہ ہے گویا متطہر کے ساتھ، تو فرمایا کہ سونے سے پہلے۔ اور امام مالک کا میں نے بتلایا تھا کہ ان کے نزدیک استحباب تو ہے،
لیکن باقی چیزوں کے مقابلے میں قبل النوم زیادہ استحباب ہے۔ امام احمد کا بھی یہ قول اور امام مالک کا مسلک یہ ہے کہ سونے سے پہلے وضو کرنا زیادہ مستحب ہے بنسبت قعود فی الجماع کے اور کھانے پینے کے۔ کھانے پینے میں تو وضو لغوی بھی کافی ہے، امام احمد کہتے ہیں ہاتھ دھونا مراد، لیکن سونے سے پہلے وہ وجہ یہ کہ تاکہ ہو سکتا ہے کہ آدمی اس حالت میں فوت ہو جائے۔ توجہ وقت ذکر کر اللہ ابھی مہینہ ہوا یا اس سے کچھ زیادہ صبح کو ایک فون آیا فجر کے بعد، میڈیا والے ہیں، انہوں نے فون کیا، مسئلہ پوچھا خیریت۔ یہ ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے، رات کو بیوی سے جماع کرتے ہوئے انتقال ہوا، حالت مجامعت میں انتقال ہوا۔ ایسا بھی ہوتا تو بیمار ہوں گے یا کوئی اچانک ہارٹ فیل ہوا جماع کی حالت میں انتقال، تو ایسی صورت میں آیا ان کو ایک غسل دیا جائے گا یا 2 غسل دیے جائیں گے؟ مسئلہ ہی یہ تو غسل کافی ہے، تھوڑی ضرورت نہیں، غسل کا تو آدمی جمع کر کے سویا رات کو انتقال ہو گیا، تو اس لیے کم از کم وضو اگر کر لے تو اس کو پھر جملہ طہارت حاصل ہوگی۔ تو فرمایا کہ توضع وغسل ذکرک، اور غسل ذکر کر لے، اور یہ گویا ازالہ نجاست کے لیے ہے، ثم نم، اور اس کے بعد سو جائے۔ سے پہلے فرمایا کہ توضع وضو علیہ السلام مستحب ہے۔ چلو روایت ابن مبارک کی یونس عن الزہری باسنادہ ومعنی زیادہ، اس میں اتنا اضافہ اور ہے کہ سونے سے پہلے تو وضو کرے اور جب کھانے کا ارادہ کرے جنابت کی حالت میں تو غسل یدین کرے۔ تو بعض روایتوں میں اس میں بھی وضو کا حکم ہے، تو یہاں وضو سے وضو لغوی پر انہوں نے محمول کیا ہے کہ غسل یدین بھی گویا وضو ہوگی، لیکن اس میں بھی بہتر یہی ہے کہ آدمی پوری وضو کر لے، لیکن کم سے کم اتنا کہ ہاتھ وغیرہ دھو کر کھانا کھائے۔ یہ ان یونس فجعل قصۃ لک القول عائشہ، ابو داؤد کہتے ہیں کہ اس روایت کو ابن وہب نے بھی یونس سے روایت کیا ہے، جس طرح یہاں ابن مبارک یونس سے روایت کر رہے ہیں، اسی طرح ابن وہب یونس کے دوسرے شاگرد ہیں، لیکن فجعل قصۃ الاکل قول عائشہ مقصورا، انہوں نے کھانے کے قصے کو عائشہ صدیقہ کا قول موقوف قرار دیا، یعنی مرفوع نہیں اس کو بلکہ حضرت عائشہ کی بات ہے یہ، انہوں نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لے۔ یہ ورواہ صالح ابن ابی الاخضر عن الزہری، اور اس روایت کو جس طرح زہری سے نقل کرنے والے یونس ہیں، اسی طرح صالح ابن ابی الاخضر نے زہری سے روایت کیا ہے، لیکن اسی طرح کیا ہے کما قال ابن المبارک، ابن مبارک کے اوپر روایت جس طریقے سے گزری اس طرح، الا انہ، یعنی اس میں زیادتی کے ساتھ، الا انہ قال ان عروۃ او ابی سلمۃ، لیکن فرق یہ ہے ابن مبارک عن الزہری کی روایت میں اور اس روایت میں فرق یہ ہے ابو الاخضر زہری میں کہ قال ان عروہ او ابی سلمہ، یہاں پر انہوں نے عروہ کے ساتھ ابو سلمہ کا بھی ذکر کیا ہے شک کے ساتھ، اور اوپر جو روایت تھی اس کے اندر صرف ذکر جو ہے وہ ایک ہے، 2 کا نہیں، یعنی اوپر گزرا ہے نہیں ان ابی سلمہ ہے، عروہ نہیں ہے وہاں پر، یہاں پر ان عروہ او ابی سلمہ تھا، لہذا یہ شک کے ساتھ۔ ورواہ الاوزاعی عن یونس عن الزہری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طریقے سے اوزاعی نے بھی یونس سے اور یونس نے زہری سے روایت کیا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان کی روایت بھی ابن مبارک کی روایت جیسی ہے۔ ابھی عائشہ صدیقہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے کا ارادہ کرتے یا سونے کا تو توضع وضو کرتے، تانی کو ہوا جنوب، مراد یہ ہے کہ جب حالت جنابت میں آپ سونے کا ارادہ کرتے تو وضو کر کے سوتے۔ عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوب کے لیے اجازت دے دی کہ جب وہ کھائے یا سوئے اس بات کی کہ وضو کرے، رخصت ہے۔ قال ابو داؤد بین یحییٰ بن یعمر و عمار بن یاسر فی هذا الحدیث رجل، یحییٰ بن یعمر کے اور عمار بن یاسر کے درمیان اس روایت کے اندر ایک واسطہ ہے، یہاں پر اوپر سند میں تو ذکر نہیں ہے لیکن حقیقت میں ایک واسطہ ہے، عطاء خراسانی ان یحییٰ بن یعمر ان عمار بن یاسر، یہ بغیر واسطے کے ذکر کی ہے، لیکن ابو داؤد کہتے ہیں کہ یہاں انقطاع ہے، یحییٰ بن یعمر اور عمار بن یاسر کے درمیان اس حدیث میں رجل ایک آدمی کا واسطہ ہے جس کا یہاں ذکر نہیں، تو گویا یہ حدیث منقطع ہے۔
وقال علی بن ابی طالب وابن عمر وعبداللہ ابن عمر، اور علی بن ابی طالب اور ابن عمر اور عبداللہ ابن عمر یہ کہتے ہیں کہ الجنوب اذا اراد ان یاکل توضا، ان سب کا مطلب یہ ہے کہ جنوب کو کھانے سے پہلے وضو کر لینا چاہیے۔ اجازت ہے اگرچہ غسل یدوی کافی ہے، لیکن استحباب کا بہتر درجہ وہ ہے کہ وضو کرے آدمی، یا یہ توضا سے مراد یہاں غسل پر محمول کر لو کہ ہاتھ دھونا مراد ہے۔ جنوب آدمی غسل کو مؤخر کر سکتا ہے فوات صلاۃ تک۔ حذیفہ بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ صدیقہ سے پوچھا ارأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل من الجنابۃ فی اول اللیل و فی آخری، آپ مجھے بتلائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کیا آپ جنابت کا غسل اول لیل میں کر لیا کرتے تھے یا آخر لیل میں؟ یعنی اگر جنابت اول لیل میں لاحق ہوئی تو غسل بھی اول لیل ہی میں آپ نے کر لیا یا یہ کہ اسے مؤخر کیا؟ اور اگر جنابت ہی اول لیل میں لاحق نہ ہو اور جنابت آخر میں ہو تب تو ظاہر ہے کہ آخر میں کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اگر اول لیل میں جنابت لاحق ہوئی تو اس کو آپ نے مؤخر کر دیا اور آخر لیل میں غسل کو مؤخر کرتے تھے یا شروع میں غسل فرما لیتے تھے؟ تو قالت عائشہ صدیقہ نے جواب دیا کہ ربما اغتسل فی اول اللیل و ربما اغتسل فی آخر، بسا اوقات آپ شروع ہی میں غسل کر لیتے تھے اور بسا اوقات آخر راتب کے اندر۔ قلت اللہ اکبر الحمدللہ الذی جعل فی الامر سعہ، میں نے اللہ کی حمد بیان کی کہ اللہ نے دین کے معاملے کے اندر کتنی وسعت اور کشادگی رکھی ہے، تنگی نہیں کہ فوری طریق پر غسل کرنا اگر ضروری ہوتا تو اس میں حرج اور تنگی ہوتی۔ پھر میں نے پوچھا کہ ارأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر اول اللیل ام فی آخری، یہ بتلائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز اول شب میں پڑھا کرتے تھے یا آخر شب میں؟ قالت ربما اوتر فی اول اللیل و ربما اوتر فی آخری، فرمایا کہ کبھی شروع ہی میں وتر پڑھ لیتے تھے اور کبھی اخیر کے اندر پڑھتے تھے۔ قلت اللہ اکبر الحمدللہ الذی جعل فی الامر سعہ، قلت پھر میں نے پوچھا کہ ارأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یجہر بالقرآن و یخافت بہ، قالت ربما جہر بہ و ربما خفت، میں نے پوچھا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو اونچی آواز سے پڑھتے تھے یا آہستہ پڑھتے تھے، یعنی نفلوں کے اندر تہجد کے اندر آپ کے پڑھنے کا انداز اونچی آواز سے تھا یا آہستہ آواز سے؟ قالت، تو فرمایا کہ ربما جہر بہ و ربما خفت، کبھی اونچی آواز سے پڑھتے تھے کبھی نیچی آواز سے پڑھتے۔ قلت اللہ اکبر الحمدللہ الذی جعل فی الامر سعہ، یہ اس دین کا خاصہ ہے اعتدال۔ اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کسی ایسی چیز کا پابند نہ بنے کہ جو غیر ضروری ہے اور شریعت کی طرف سے اسے لازم اور واجب قرار نہ دیا گیا ہو، جس میں توسع ہے، کبھی رخصت پر عمل کر لیا کبھی عزیمت پر عمل کر لیا، تو یہ ہے اعتدال۔ جی عبداللہ ابن نجی اپنے والد سے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ سورۃ ولا کلب ولا جنوب، فرشتے داخل نہیں ہوتے اس گھر میں جس میں کوئی تصویر ہو، اور نہ ایسے گھر میں جس میں کوئی کتا، اور نہ اس میں کہ جہاں کوئی جنوب۔ یہ روایت جو ہے یہ عام خصان الباز کی قبیل سے ہے، تینوں اجزاء اس کے عام خصان الباز کی قبیل سے ہیں۔ لا تدخل الملائکہ، تو ملائکہ سے مراد جو ہے عام ملائکہ نہیں بلکہ ملائکہ رحمت، ورنہ تو کرام الکاتبین تو کہیں بھی غائب نہیں ہو سکتے، ان کی تو ڈیوٹی ہے، لازمی سروس پر ہیں یہ تو، اس لیے یہ تو کہیں جا نہیں سکتے۔ اور لعنت کے فرشتے بھی، یہ CIA ہے، وہ جہاں اللہ کی طرف سے حکم ہوا پہنچ گئے لعنت بھیجنے کے لیے، ملامت کے لیے، تو یہ لازمی سروس کے فرشتے ہیں، تو اس لیے ان کے لیے نہیں۔ رحمت کے جو فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو مخصوص ہیں، ان کے واسطے ذرا سی کدورت کثافت جو ان کے مزاج اور ان کے طبائع کے خلاف ہو وہ وہاں سے دور رہتے ہیں۔ تو جنابت ایک معنوی کثافت ہے، کتے کے اندر ایک نجاست ہے، ہم چاہے اس کو محسوس کریں یا نہ کریں، تصویر کے اندر شرک ہے، رجس ہے، ناپاکی ہے، لہذا فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، بڑے لطیف مزاج ہیں، تو اس لیے ایسی جگہ پر وہ نہیں جاتے جہاں اس قسم کی حصی یا معنوی کثافتیں ہوں، نجاستیں ہوں۔ تو جس گھر کے اندر یہ چیزیں ہوں ملائکہ رحمت نہیں، تو یہ تخصیص ہو گئی ملائکہ میں عام خصان الباز کی قبیل سے۔ بیتن فیہ سورۃ، جس گھر میں تصویر ہو، اب صورت سے مراد یہاں وہ صورت ہے کہ جو ذی روح کی صورت ہے اور جس کو تکریم سے، اور اگر کوئی تصویر ایسی ہے جو ذی روح کی نہیں ہے
تصویر تو اسے ہی کہیں گے آپ، صورت سینریاں بنی ہوئی ہیں، کوئی نقش و نگار ہے تو وہ اس سے مستثنا ہوگا. اور پھر آج کل تو اور بھی زیادہ استثنا ہے کہ جو تصویریں اضطرارن کھینچی جاتی ہیں، رکھی جاتی ہیں، وہ ساری مستثنا ہے. اب نماز پڑھتے ہیں اور بغل کے اندر جو ہے وہ تصویر ہے، تصویر جانا در بغل، یہ قائد اعظم مرحوم وہ بغل میں دبا رکھے ہیں، آپ جیب میں لیے پھر رہے ہیں. آئیڈینٹی کارڈ ہے آپ کا، وہ آپ کی جیب کے اندر پڑا ہوا ہے، تو اس کو آپ کہاں ڈالیں گے؟ تو اس لیے گھر کے اندر بھی ہے، نوٹ ہے، نوٹوں پہ تصویر ہے، آئیڈینٹی کارڈ پر ہے، پاسپورٹ کے اوپر ہے، اور دوسرے دستاویزات ہیں ان پر ہے. تو یہ ساری چیزیں اضطرار، اور اضطرار کا حکم اختیار کے علاوہ ہوتا ہے. اختیار میں کام دوسرے ہیں، اضطرار میں دوسرے. جیسے ایک مسکر آدمی شراب پی سکتا ہے، مردار کتا کھا سکتا ہے، خنزیر کھا سکتا ہے، بس اسی درجے کی یہ بات. اس لیے تصویر حالت اضطرار میں جائز ہے، لیکن جو چیز حالت اضطرار میں جائز ہو، آپ جانتے ہو کہ الضروری ہو یا تقدر ہو بقدر ضرورہ، لہذا وہ حالت اضطرار ہی تک محمول رہے گی، منحصر رہے گی. اسے اختیار سے کرنا یہ ناجائز اور حرام رہے گا اسی طریقے سے جیسا کہ قبل الاضطرار تھا. اس لیے میری نظر میں جو لوگ فوٹو کھنچواتے ہیں اور وہ فوٹو بن ٹھن کر بالکل سیٹ اپ ہو کر، کراکلی ٹوپی اگر اپنے پاس نہیں تو کسی سے مانگ کر لے آئے، سمجھے، اچکن اپنی شیروانی نہیں ہے تو دوسرے کی کرائے پر لے لی، تو جو فوٹوگرافروں کے یہاں بھی ہوتا ہے لبادہ اوڑھ لیا، اور یہ سارے سج کر یہ جو فوٹو کھنچواتے ہیں، یہ سب حالت اختیاری، یہ سب حرام ہے میرے نزدیک، یہ سب ناجائز. اس لیے کہ فوٹو ہوتا ہے شناخت کے لیے، شناخت کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری نہیں. شناخت کے لیے تو آپ کی تصویر کافی. اب آپ نے کراکلی ٹوپی نہیں لگائی، کپڑے کی ٹوپی اوڑھ لی، تو شناخت تو آپ کی ہو گئی اس سے. یہ جو کراکلی اوڑھ رہے ہو اور یہ اچکن پہن کر جا رہے ہو، شیروانی پہن کر، یہ ابا قبا، یہ ساری چیزیں غیر ضروری ہیں. اور اس کو فوٹو کے اندر داخل کر کے فوٹو کھنچوانا یہ تزیین تحسین ہے، اور یہ کراہت معصیت کے خلاف ہے. جی وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. لہذا عصیان کی کراہت دل میں ہونی چاہیے، نافرمانی کی کراہت ہونی چاہیے. غلطی ہو گئی بے اختیاری طور پر توبہ کریں، لیکن دل میں کراہت ہونی چاہیے. اب یہ جو فوٹو کھنچواتے ہیں، تصویریں بنواتے ہیں، حرام کا ارتکاب، دل میں کراہت نہیں ہوتی، یہ اولئک هم الراشدون نہیں ہیں، ان کے خلاف نہیں. تو اس لیے آدمی ان چیزوں سے بچے. تو اس میں استثناء ہو گیا، یہ بھی عام خصوصاً الباب. اسی طرح قلب جو ہے، اس میں قلب سید اور قلب ماشیہ مستثنیٰ ہو گیا. جو عام کتا مراد ہے، جس معزون فی کتا جو ہے وہ اس سے مستثنیٰ ہوگا، یہ معنی نہیں بنے گا دخول عمل. اسی طرح ولا جنوب، جنوب جو ہے وہ معنی جب بنے گا جبکہ تکاسل کی وجہ سے اتنے وقت تک رہتا ہے کہ نماز کا وقت بھی گزر جائے، فوات صلاۃ ہو جائے، تب جنوب معنی بنے گا. لیکن اگر فوات صلاۃ تک تاخیر کی، اول لیل کے اندر جنابت لاحق ہوئی تھی اور آخر لیل میں غسل کر لیتا ہے نماز کے فوت ہونے سے پہلے، تو اب یہ جنوب کا ہونا ملائکہ کے لیے معنی نہیں بنتا. لہٰذا یہ سارے اجزاء اس میں تخصیص ہے. تو یہ روایت عام خصوصاً الباز کے قبیل سے نماز تیار ہے. عن ابي اسحاق عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنوب من غير ان يمس ماء. ابو اسحاق کی وہی روایت ہے جو صبح ترمذی میں گزری ہے. ابو اسحاق اسود سے اور عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تھے جنابت کی حالت میں بغیر مس ماء کے. ابو داؤد کہتے ہیں کہ حدثنا الحسن بن علی الواسطی قال سمعت یزید بن ہارون یقول هذا الحدیث وهم، یہ حدیث وہم ہے، یعنی حدیث ابی اسحاق. صبح اس کے بارے میں آپ کو تفصیل بتلا دی تھی کہ یہ روایت ابو اسحاق عن الاسود کی اصل کے اعتبار سے یہ روایت صحیح ہے اور حسن ہے، لیکن اس روایت کے اندر چونکہ کچھ تھوڑی سی اختصار کی وجہ سے اس کے اندر مسامحت ہوئی ہے،
اور مغالطہ ہوتا ہے سننے والوں کو، ورنہ یہ روایت اس میں جن لوگوں نے غلط ہونے کا حکم لگایا اس کی وجہ تو یہی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دوسری روایات میں وضو کا استحباب معلوم ہوتا ہے اور اس روایت سے عدم استحباب معلوم ہوتا ہے، تو یہ روایت ان روایتوں کے معارض اور منافی ہے، چونکہ لہذا یہ غلط ہے۔ لیکن میں نے بتلایا تھا کہ امام بیہقی وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ روایت صحیح ہے اور اس کے اندر یہاں نفی جو ہو رہی ہے وہ غسل کی نفی ہو رہی ہے، وضو کی نفی نہیں، یعنی آپ حالت جنابت میں سوتے تھے اور بغیر مس ماء للاغتسال کے سوتے تھے، اس سے وضو کی نفی تو نہیں ہوتی۔ جب وضو کی نفی نہیں ہوتی تو استحباب وضو کے یہ منافی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس روایت میں طویل روایت سے اختصار اس طرح کیا گیا ہے کہ دیکھنے والے کو مغالطہ ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے بعض لوگوں نے اس کو کہہ دیا کہ یہ اختصار کے اندر غلطی کی ہے۔ اختصار میں غلطی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اختصار غلط کیا، بلکہ اختصار کی غلطی کا مطلب یہ ہے کہ اختصار اس طرح کیا ہے کہ معنی اور مفہوم غلط سمجھ میں آتا ہے، اور اس کا مطلب یوں سمجھ میں آتا ہے کہ گویا کہ وضو بھی نہیں کیا آپ نے، حالانکہ نفی جو ہے لم یمس ماء میں وضو کی نفی نہیں ہے، وہ صرف مس غسل کی، مس ماء الغسل کیا، جیسا کہ طویل روایت کے اندر وَإِن نَامَ جُنُوبًا فاغتسل فتوضأ وضوء الرجل للصلاة، تو فتوضأ وضوء الرجل للصلاة میں حالت نوم جنابت کے اندر تو وضو کی تصریح موجود ہے، یہ وہی روایت صبح والی۔ تو یہ حدیث وہم ہے ابو اسحاق سے، تو وہم ہونا جن لوگوں نے کہا ہے ان کی وجہ یہ ہے کہ یہ استحباب پر بظاہر نفی پر دلالت کرتی ہے، دوسری روایت کے منافی۔ چلو باب فی الجنوب یقرأ القرآن، جنوب قرآن پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ عبداللہ ابن سلمہ کہتے ہیں کہ میں حضرت علی کے پاس داخل ہوا، انا ورجلان، اور دو آدمی اور، رجل منا ایک تو ہمارے ہی قبیلے کا آدمی تھا، ورجل من بنی اسد، اور دوسرا بنو اسد کا ایک آدمی تھا۔ عبداللہ بن سلمہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ دونوں بھی آئے، احسب فبعثہما علی، میرا گمان یہ ہے کہ حضرت علی نے، راوی کہتے ہیں عبداللہ بن سلمہ کہ میرا گمان یہ ہے کہ حضرت علی نے ان کو بھیجا، فبعثہما علی وجہا، کسی جہت کے اندر، وجہا معنی میں جہت کے ہے، مراد یہ ہے کہ کسی کام کے لیے اور کسی ضرورت کے لیے ان کو کسی جہت کے اندر بھیجا حضرت علی نے۔ وقال، اور یہ فرمایا کہ انکما الجان فعالجا ان دینکما یا ان دینکما، کہ تم دونوں مضبوط آدمی ہو۔ علج اصل میں یہ عجمی قوم ہوتی ہے تو ان کو کہا جاتا ہے آلاج، وہ حبشی ہوتے ہیں، کالے مضبوط ہوتے ہیں، پھر علج جو ہے وہ توانا اور مضبوط آدمی کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تم صحت مند اور مضبوط آدمی ہو، فعالجا ان دینکما، تم اپنے دین کی طرف سے اس کام کو اہتمام کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ کرنا، یا ان دینکما، کہ جو تمہارے ذمے میں فریضہ لگا رہا ہوں اس قرض کی یعنی اس ذمہ داری کی ادائیگی میں کوشش کرنا، یعنی غفلت نہ برتنا۔ مراد یہ ہے کہ فعالجا، اس کے اندر پوری طریقے سے کوشش کرنا اور غفلت نہ برتنا۔ تو اس جگہ کے اوپر یہ دینکما اور دینکما دونوں احتمال ہیں۔ ثم قام فدخل المخرج، اس کے بعد ان کو حضرت علی نے یہ ہدایات دینے کے بعد حضرت علی کھڑے ہوئے اور داخل ہوئے مخرج میں۔ مخرج نکلنے کی جگہ یعنی قضاء حاجت کی جگہ جہاں نجاست نکلتی ہے۔ ثم خرج، اور پھر داخل ہونے کے بعد واپس آئے۔ فدعا بماء، پانی منگوایا، فاخذ منه حفنہ فتمسح به، اور پانی لے کر اس کا ایک چلو لے کر اس سے مسح کیا، یعنی بجائے غسل کے اس پانی کو مل لیا، مسح کر لیا چہرے پر، ہاتھوں پر اس کو مل لیا۔ ثم جعل يقرأ القرآن، اور قرآن پڑھانے لگے۔ قرآن ظاہراً پڑھا، ظاہر قلب سے پڑھا رہے تھے بغیر مس چھوئے ہوئے، تو وضو نہیں کیا بلکہ پانی کو چہرے ہاتھوں پر ملا اور اس کے بعد قرآن پڑھنے لگے۔ فَأَنْكَرُوا ذَلِكَ، لوگوں نے اس پر نکیر کی کہ قضاء حاجت کے بعد بغیر وضو کے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ فقال، تو آپ نے فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یخرج من الخلاء فیقرؤون القرآن،
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خلا سے تشریف لاتے اور ہمیں قرآن پڑھا دیا کرتے تھے، تو گویا کہ قرآن زبانی اور ظاہر قلب سے پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، حدث اصغر سے وضو ضروری نہیں ہے۔ وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ، اور ہمارے ساتھ حدث اصغر کی حالت میں آپ گوشت وغیرہ کھا بھی لیتے تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ أَوْ قَالَ يَحْجِزُهُ عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةُ، اور آپ کے لیے کوئی چیز حاجب نہیں بنتی تھی۔ لم یکن یحجبہ عن القرآن، یہ فرمایا یا فرمایا کہ لم یکن یحجزہ عن القرآن۔ حجز اور حجب کے ایک ہی معنی ہے، روکنے کے۔ آپ کے لیے کوئی چیز مانع اور رکاوٹ نہیں بنتی تھی، کوئی چیز لیس الجنابہ الا الجنابہ، یا غیر الجنابہ، جنابت کے سوا۔ تو حاصل یہ ہے کہ قرآن کی قرأت سے جنابت صرف مانع ہوتی تھی، باقی حدث اصغر جو ہے وہ مانع نہیں ہوتا تھا۔ اس سے استدلال کیا ہے کہ جنوب جو ہے وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ فضول لوگ وہاں لگا رکھا ہے، اس میں لگانے نہیں ہوتا۔ نہیں پڑھا سکتا، باقی حدث اصغر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھاتے تھے اور حضرت علی نے بھی پڑھا۔ قرآن کریم کے بارے میں یہ مسئلہ پہلے بھی آپ کو بتلایا تھا کہ ذکر اللہ کے بارے میں بعض لوگوں نے تو مطلقاً وضو کو شرط قرار دیا ہے، جیسے کہ اکرمہ وغیرہ کا حسن بصری کا قول بتلایا تھا، اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ذکر اللہ کے لیے مطلقاً کسی طہارت کی ضرورت نہیں ہے، حتیٰ کہ حالت جنابت میں قرآن بھی پڑھ سکتا ہے، حالت جنابت میں قرآن بھی پڑھ سکتا ہے، باقی ذکر تو اپنی جگہ پر رہا۔ چنانچہ یہ مذہب داؤد ظاہری کا ہے اور ابن جریر طبری وغیرہ کا ہے، امام بخاری کا مسلک بھی یہی ہے۔ جمہور فقہا یہ کہتے ہیں کہ حدث اصغر کے اندر قرآن کو پڑھ سکتا ہے، چھو نہیں سکتا، اور مطلق ذکر جو ہے وہ ہر حال میں کر سکتا ہے، اور حالت جنابت کے اندر قرآن نہیں پڑھ سکتا الا ما دون آیت۔ امام کرخی کا مذہب یہ ہے کہ ایک آیت سے کم پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی ما دون آیتن بھی جائز نہیں۔ تو جو امام شافعی کا مذہب ہے وہی حنفیہ میں سے امام کرخی کا مذہب بھی ہے کہ ایک آیت سے کم بھی پڑھنا جائز نہیں، لیکن امام طحاوی اور دوسرے فقہاء احناف کہتے ہیں کہ پوری آیت یا اس سے زائد نہ پڑھے، لیکن ایک آیت سے کم پڑھ سکتا ہے، ایک آیت سے کم پڑھ سکتا ہے، پوری آیت یا اس سے زائد نہ پڑھنا چاہیے۔ اور وجہ اس کی ہے کہ ایک آیت معجز ہے، لہذا جتنی مقدار معجز ہے قرآن کہلائے گی، وہ حالت جنابت میں نہ پڑھے۔ تو ما دون آیتن تو معجز نہیں، ایک آیت معجز ہے، لہذا ایک آیت یا اس سے زیادہ کا پڑھنا یہ منافی ہوگا جنابت کے اندر۔ بہرحال اس روایت سے علی الاطلاق امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت حائضہ کا جنوب دونوں کے لیے قول کے اندر ناجائز کہتے ہیں، ایک میں حائضہ کے لیے اجازت دیتے ہیں ما دون آیتن کے اعتبار سے، مالکیہ کے اس میں کچھ توسع ہے، باقی دوسرے حضرات جو ہیں وہ منع کرتے ہیں ایک پوری آیت، لیکن شوافیہ کا مذہب یہ ہے کہ ایک آیت سے کم بھی نہ پڑھنی چاہیے حالت جنابت کے اندر۔ باقی حدث اصغر کے اندر جو ہے وہ ہر قسم کی وہ کر سکتا ہے، تلاوت کر سکتا ہے، لیکن مس کرنا جائز نہیں ہے۔ مالکیہ کے نزدیک مس مصحف جائز ہے، مس مصحف جائز ہے حدث اصغر کے اندر مالکیہ کے نزدیک، لیکن جمہور کے نزدیک مس مصحف حدث اصغر میں مس جائز نہیں، صرف قرات جائز، اور باقی حالت حدث اکبر کے اندر ذکر اور تسبیح وغیرہ یہ سب کے نزدیک جائز۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ حدث اصغر میں قرات حضور نے بھی کی اور علی نے بھی، لیکن حدث اکبر میں لم یکن یحجبہ او قال یحجزہ عن القرآن شیء لیس الجنابہ، جنابت کے سوا کوئی چیز مانے نہیں تھی، یہ جمہور کی دلیل ہے۔ جنوب مسافہ کر سکتا ہے، صبح یہ باب گزرا ہے۔ حذیفہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی، حذیفہ رضی اللہ عنہ سے، فاہویٰ الیہ، آپ ان کی طرف مائل ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں تو جنوب ہوں، گویا کہ مسافہ کرتے وقت انہوں نے اپنی کیفیت کو بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ان المسلم لیس بنجس، مسلمان ایسا نجس نہیں کہ اس سے مسافہ بھی نہ ہو۔ چلو، اور یہ روایت گزر چکی ہے۔ چلو، باب فی الجنوب یدخل المسجد، جہاں جنوب آدمی مسجد کے اندر داخل ہو سکتا ہے یا نہیں؟
ایدخل المسجد ام لا؟ جسرہ بنت دجاجہ کہتی ہیں کہ میں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرماتی تھیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے مدینہ طیبہ کے اندر، ووجوہ بیوت اصحابہ شارعۃ فی المسجد، اس حال میں کہ اس زمانے میں صحابہ کے گھروں کے دروازے کھلتے تھے مسجد کے اندر، یعنی ابتدا میں جب آپ مدینہ میں تشریف لائے اور مسجد بنی تو صورتحال یہ تھی کہ دروازے گھروں کے مسجد کی طرف کھلتے تھے، ادھر سڑک کی طرف بھی دروازہ تھا اور ادھر سے گزرنے کے لیے مسجد کے اندر سے بھی دروازہ تھا، یہ صورتحال تھی، بیچ میں مسجد تھی۔ آپ نے فرمایا کہ وجہوا ھذی البیوت عن المسجد، ان گھروں کے دروازوں کو بدل دو مسجد سے، یعنی دوسری طرف کو پھیر دو، مسجد کی طرف دروازہ نہ کھلے، یہ آپ نے ایک مرتبہ فرما دیا۔ ثم دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یصنع القوم شیئا، پھر آپ ایک روز تشریف لائے اور آپ نے اس طرف دیکھا کہ لوگوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی، یعنی جس طرح تھا اسی طریقے سے دروازے مسجد میں کھل رہے تھے۔ رجاء ان تنزل فیہم رخصہ، اور امید صحابہ کو یہ تھی کہ شاید اس میں اجازت اللہ کی طرف سے نازل ہو جائے اور یہ حکم منسوخ ہو جائے یا اس میں شدت باقی نہ رہے، اس امید سے صحابہ نے اس میں تاخیر کی عمل پر۔ فخرج الیہم بعد، آپ پھر ایک روز تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ وجہوا ھذی البیوت عن المسجد، اب آپ نے جزمن اور حتمن فرمایا کہ ان دروازوں کو مسجد کی طرف سے پھیر دو۔ فإنی لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، اس لیے کہ میں مسجد کو حلال نہیں سمجھتا حائضہ اور جنوب کے واسطے، یعنی آپ نے حکم دیا کہ کوئی دروازہ مسجد میں نہ کھلے، اس لیے کہ مسجد میں دروازہ کھلے گا تو حائضہ عورتیں بھی اور جنوب مرد عورتیں وہ مسجد کے اندر سے گزریں گی اور میں اسے حلال نہیں سمجھتا۔ اب صحابہ سمجھ گئے کہ اس حکم کو منسوخ نہیں کیا جائے گا اور یہ حکم قطعی ہے، لہذا صحابہ نے اسی طریقے سے کیا اور آپ نے انہوں نے دروازے بدل دیے۔ قال ابو داؤد وهو فلیت العامری، یہ افلت بن خلیفہ کا تعارف کرایا کہ فلیت عامری اور افلت بن خلیفہ یہ جی شخص ہیں۔ یہاں پر مسئلہ یہ ہے اس باب میں کہ جنوب آدمی کے لیے مسجد کے اندر داخل ہونا، بیٹھنا، گزرنا، اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ تو اس میں حنفیہ کا مسلک تو اور سفیان ثوری وغیرہ کا اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کا مسلک تو یہ ہے کہ حالت جنابت میں مسجد کے اندر گزرنا، بیٹھنا اور ٹھہرنا یہ سب جو ہے ناجائز ہے، حائضہ کے لیے بھی اور جنوب کے لیے بھی، ان کے نزدیک تو ممنوع ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنوب جو ہے وہ مسجد کے اندر جنوب جو ہے وہ گزر سکتا ہے لیکن بیٹھنا جائز نہیں اس کے لیے، عبور کر کے گزر کے اگر جانے کی ضرورت پیش آئے تو مسجد سے گزر کر جا سکتا ہے لیکن مسجد میں ٹھہرنے اور بیٹھنے کی اجازت نہیں، یہ امام شافعی کا مذہب ہے۔ اور امام احمد اور امام اسحاق کا مسلک یہ ہے کہ مسجد کے اندر اگر جنوب وضو کر کے بیٹھ جائے، وضو کر لے حدث سے، تو مسجد میں اس کے لیے بیٹھنا جائز ہے، حائضہ کے لیے تو اجازت نہیں ہے لیکن جنوب اگر وضو کر کے بیٹھے گا تو اجازت ہے، یہ امام احمد کا مسلک ہے۔ تو امام ابو حنیفہ اور امام مالک وغیرہ وہ تو کہتے ہیں کہ مطلقاً مسجد کے اندر بیٹھنا گزرنا سب ناجائز ہے، اور ان کا استدلال اس سے ہے کہ میں حلال نہیں سمجھتا، تو اس گویا کہ مسجد سے گزرنا یا بیٹھنا سب اس میں شامل ہوگا، حلال نہیں ہوگا۔ اور امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ وضو کر کے اگر بیٹھ گیا تو اجازت ہے، ان کا استدلال ہے ایک روایت سے جس کے اندر یہ ہے کہ انہم کانوا یجلسون فی المسجد وهم مجنبون اذا توضؤوا وضوء الصلاۃ، اذا توضؤوا وضوء الصلاۃ، جب وضو کر لیتے تھے تو مسجد میں مجنب ہونے کی حالت میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ انہم یجلسون فی المسجد وهم مجنبون، مجرم ہونے کی حالت میں، اذا توضؤوا وضوء الصلاۃ، لہذا ایسی صورت کے اندر مسجد کے اندر جنابت میں بیٹھنا جائز ہوگا۔ یہ ہے استدلال امام احمد بن حنبل کا، لیکن اس میں ایک راوی ہشام بن سعد راوی ہیں جو ضعیف ہیں، لہذا اس روایت کی
محدثین نے تضعیف کیا، نسائی وغیرہ نے، تو اس سے استدلال صحیح نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں ٹھہرنا تو جائز نہیں، لیکن عبور کر کے جانا جائز۔ تو ان کا استدلال اس سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى ولا جنوبا حتى ولا جنوبا الا عابری سبیل ولا جنوبا الا عابری سبیل، کہ تم جنوب ہونے کی حالت کے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى ولا جنوبا الا عابری سبیل، تم جنوب ہونے کی حالت میں بھی صلاۃ کے قریب مت جاؤ مگر عابر سبیل ہونے کی حالت میں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں یوں فرمایا کہ لا تقربوا الصلاۃ میں صلاۃ سے مراد موضع صلاۃ ہے، صلاۃ سے مراد نماز سے مراد موضع صلاۃ ہے، اور یہ تفسیر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے اور بعض دوسرے صحابہ تابعین سے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہاں یہ مراد معنی یہ ہوگا کہ لا تقربوا موضع الصلاۃ، تم نماز کی جگہ کے قریب مت جاؤ یعنی مسجد کے، وانتم سکارى، سکارا میں ہونے کی حالت میں، ولا جنوبا، اور نہ جنوب ہونے کی حالت میں، الا عابر سبیل، مگر یہ کہ تم راستے سے گزرنے والے ہو، یعنی مسجد میں سے گزرگاہ کے طور پر گزر سکتے ہو، ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو یہاں عابر سبیل سے مراد یہ ہے کہ مسجد میں سے عبور کر رہے ہو۔ یہ ہے امام شافعی کا استدلال۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ یہاں الا عابر سبیل کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں، یہ عابر سبیل معنی کے اندر مسافرین کے ہے۔ لا تقربوا الصلاۃ میں معنی یہ ہے کہ تم نماز مت پڑھو، نماز کے قریب مت جاؤ، وہاں صلاۃ سے مراد موضع صلاۃ نہیں، بلکہ لا تقربوا الصلاۃ کے معنی یہ ہے کہ نماز مت پڑھو۔